اور حضرات ذی وقار یوں تو آقا علیہ السلام کی کئی شانیں ہیں، مگر وقت کی چونکہ قلت ہے تو میں نے یہ 2-3 باتیں جو ہیں انہیں سلیکٹ کیا تھا کہ آقا علیہ السلام ہمارے دلوں کے سارے حالات جانتے ہیں، آقا علیہ السلام ہماری عبادات جانتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو قیامت تک کے سارے احوال کا بھی علم ہے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ، کچھ دن پہلے میں یہ درود پاک والی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں آیا، وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابن جوزی نے اپنی کتاب صفوۃ الصفوہ میں اس درود سے متعلق حضرت ابو بیان الاصبہانی کا ایک بڑا دلچسپ خواب نقل کیا ہے۔ ابو بیان کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، محمد بن ادریس شافعی کو آپ نے کسی خصوصی انعام سے نوازا ہے؟ محمد بن ادریس شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو فقہ شافعیہ کے بانی ہیں، اور امام احمد بن حنبل آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ امام شافعی 2 صدی ہجری کے مجدد۔ حضرت ابو بیان خواب میں آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے امام شافعی کو کوئی خاص انعام دیا ہے؟ جواب میں آقا فرماتے ہیں، ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ شافعی کا حساب نہ لے۔ ابو بیان کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کس وجہ سے؟ امام شافعی کے لیے اتنا بڑا انعام کیسے کہ ان کا اللہ تعالیٰ حساب ہی نہ لے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ مجھ پر ایک ایسا درود بھیجتا تھا جیسا درود کبھی کسی اور نے نہیں بھیجا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ درود کیا ہے جو امام شافعی آپ کے اوپر بھیجا کرتے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ان الفاظ کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا تھا، اللہم صلی علی محمد، سارے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عنہ الغافلون۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ السلام پر ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما جب ذکر کرنے والے ان کا ذکر کر رہے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما جب غافلین انہیں بھول چکے ہوں۔ اور حضرات ذی وقار، یہ درود پاک اتنی پیاری اور اتنی سرور والی بات رکھتا ہے کہ جب دنیا میں اللہ کے نیک بندے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوں تو امام شافعی کی سوچ میں، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر آقا علیہ السلام پر درود بھیجوں۔ تو اے اللہ، اس وقت تو آقا علیہ السلام پر میری طرف سے درود بھیج، اور جب غفلت کرنے والے ہم جیسے گناہگار آقا علیہ السلام کو بھول چکے ہوں، اے اللہ، اس وقت بھی تو جب ہم غفلت کریں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ امام شافعی کا دل آقا علیہ السلام کی حساب بنائے رکھتا، ان کا دل یہ احساس سوچ چلا گیا تھا کہ آپ یہ برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آقا علیہ السلام پر ایک لمحہ بھی ایسا آئے کہ ان پر کوئی درود نہ بھیجے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام پر ہر وقت اللہ کی رضا درود پڑتی ہے، تمام فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام درود سنتے ہیں، اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، اور بندے کو پھر مرنے کے بعد عطا بھی کرتے ہیں، بندے کی اللہ تعالیٰ سے سفارش بھی کرتے ہیں۔